قمر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کہ نصیر قمر صاحب، یہ ایک بہت بڑی تحریک جو کہ کچھ تو گزشتہ 8 دہائیوں میں اس کا کچھ حصہ کھلا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ویژن جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کس طرح انفولڈ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بالکل ایک اس آئس برگ کا اوپر کا حصہ ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے. یہ یقیناً ایک عظیم الشان تحریک ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ایک تو ہمارے نان احمدی ناظرین کے لیے بھی اور کچھ جماعت احمدیہ کی نئی نسل کے لیے بھی اس کا تعارف، اس کا پس منظر اگر آپ پیش کریں. تحریک جدید کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ تحریک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلح موعود کے دل پر القاء فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی اس کے بارے میں کوئی لمبا غور و فکر نہیں کیا، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک میرے دل میں ڈالی گئی. اور جب آپ نے اس کے کاموں کا، اس کے لائحہ عمل کا اور اس کے مختلف مقاصد کا ذکر فرمایا تو آپ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسے میری رہنمائی فرماتا چلا گیا میں بیان کرتا چلا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں خود اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہ باتیں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری جیسے رہنمائی ہوتی تھی اور خدا کے القاء کے نتیجے میں وہ باتیں کر رہا تھا، گویا خدا کی منشا تھی جو آپ کی زبان پر جاری ہو رہی تھی. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے، کیونکہ انسانی غور و فکر کے نتیجے میں بنائی جانے والی سکیموں کے متعلق کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور کب ان کا فلاپ ہوتا ہے. لیکن جو تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو، تاریخ انبیاء شاہد ہے، خدا کے تمام برگزیدوں اور پیاروں کی زندگیاں اس بات پر شاہد ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوئی بات کہتے ہیں، کسی تحریک کو بیان کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو اس کے مخالف اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں. یہ ایک ایسی تقدیر ہے جو ہمیشہ سے ہمیں دکھائی دیتی. اور تحریک جدید کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی نمایاں ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا گزشتہ تقریباً 8 دہائیاں اس بات پہ گواہ ہیں کہ کس طرح یہ تحریک باوجود مخالفین کی کوششوں کے پھلی پھولی بڑی، اور اس کے ثمرات آج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا ذکر آگے پروگرام میں آتا چلا جائے گا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گویا ایک صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے ایک تحریک تھی. یہ اگر اس تحریک کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ایک معمولی سا حصہ تھا اس پروگرام کا، ورنہ جو اصل مقصود تھا اور جس غرض سے یہ تحریک جاری کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کیا جائے اور اشاعت اسلام ہو، اور اسلام جو اس وقت دشمنوں کے اعتراضات کا نشانہ بنا ہوا ہے ان کے اعتراضات کا جواب دے کر صحیح اسلامی تمدن کو دنیا میں قائم کر کے دکھایا جائے، اور وہ جو مسلمانوں کی بے عملی یا بد عملیوں کے نتیجے میں وہ ایک قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا جائے، اور ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جائے کہ ایسی جماعت کا جو اسلامی تعلیمات پر کاربند ہو اور دنیا دیکھے کہ واقعتاً یہی وہ لوگ ہیں اور جن کے رہنے کے طریق جو ہیں وہ زندگی کے صحیح اسلوب ہیں، اور امن اس کے نتیجے میں دنیا میں قائم ہوگا اور معاشرہ حقیقتاً جنت نصیر بن سکتا ہے. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تحریک جاری فرمائی تو اس وقت آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تحریک جدید کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا، یہ گو بعد کے موقع پر لیکن میں اس حوالے کو اس لیے چنا ہے کہ اختصار کے ساتھ یہاں پہ بات بیان فرمائی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں تحریک جدید کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے عقیدت کی یہ نیاز پیش کرنے کے لیے ہے کہ وصیت کے ذریعے تو جس نظام کو دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس کے آنے میں ابھی دیر ہے، اس لیے ہم تیرے حضور اس نظام کا ایک چھوٹا سا نقشہ تحریک جدید کے ذریعے پیش کرتے ہیں. غرض تحریک جدید گو وصیت کے بعد آئی ہے مگر اس کے لیے پیشرو کی حیثیت میں ہے، اور رسالہ وصیت سے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں اسلام کے عالمگیر غلبہ اور تقوی اور راستی پر مبنی ایک پرامن معاشرے کا قیام ساری دنیا میں، اور بنی نوع انسان اور دکھی انسانیت کی مدد اور رہنمائی کے لیے ان کی خدمت کے لیے ایک نظام ہے جو وصیت کے ذریعے سے ساری دنیا میں قائم ہونا ہے. اس میں ایک عظیم الشان اقتصادی نظام کا بھی فلسفہ بیان کیا گیا ہے. تو تبلیغ یعنی اسلام کی اشاعت اور اسلام کی فضیلت کو دنیا میں ثابت کرنا، اور تربیت
یعنی وہ لوگ جو اس تحریک سے ساتھ وابستہ ہیں، اس جماعت میں موجود ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نمونہ دکھائیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ مقصد تھا جس غرض سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک جاری فرمائی۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ جب یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا میں اشاعت اسلام کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں روپیہ کی ضرورت ہے، ہمیں عزم اور استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیں، اور انہی چیزوں کے مجموعے کا نام تحریک جدید ہے۔ اب دیکھیں اس میں مال جو ہے وہ ایک حصہ آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تحریک جدید کو اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے پاس ایسی رقم جمع ہو جائے، یعنی جہاں تک مالی حصے کا تعلق ہے، جس سے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا کے کناروں تک آسانی اور سہولت سے پہنچا دیا جائے۔ تحریک جدید کو اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ کچھ افراد ایسے میسر آ جائیں جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں اور اپنی عمریں اس کام میں لگا دیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کی جو تحریک فرمائی، اور اس میں ہر شخص کو جو عارضی وقف کریں، ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کریں، چھٹیوں کو وقف کریں، پھر مستقل زندگی وقف کریں، اور ہاں جی جائیداد کا وقف، ہر پہلو سے آپ نے وقت کی قربانی دیں، جان کی قربانی دیں، اولادوں کو وقف کریں، مال کی قربانی دیں، ہر قسم کی قربانیوں کے مطالبے اس میں شامل ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں تحریک جدید کو اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ عزم اور استقلال ہماری جماعت میں پیدا ہو جو کام کرنے والی جماعتوں کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے پھر حضور نے بڑی تفصیل سے اس پروگرام کو کھولا اور اس میں بتایا کہ جب ہم نے یہ کام کرنے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو سادہ بنانا ہوگا، اسی طریق پر جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو سادہ رکھا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ان پر غالب نہیں آ سکی، بلکہ انہوں نے دنیا کو دین کے تابع رکھا، اپنے ضروریات کو کم سے کم رکھا، قناعت کو اپنایا، محنت کو اپنایا، اور جو وقت بچا، جو مال بچا، جو جائیدادیں بنی، وہ اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس طریق پر آپ نے جماعت کو سادہ زندگی سے آغاز کرنے کی تحریک فرمائی اور فرمایا کہ تمام جو دنیاوی عیش و عشرت تناؤم ہے اس کو اب چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ایک عالمی جنگ، روحانی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے تفصیل سے پھر ہدایات دیں، کھانے میں سادگی کرو، لباس میں سادگی کرو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں غیر ضروری اخراجات، جو تفریح غیر ضروری ہے اس کو بھی کم کرو، اور اس طرح سے ایک تفصیلی پروگرام دے کے آپ نے جماعت کو اس طرف لگایا تاکہ وہ زیادہ وقت دین اور دین کی اغراض کے لیے پیش کر سکیں۔ بڑا لمبا مضمون ہے، میں حضور کے ہی ایک ارشاد کو پڑھ دیتا ہوں جس میں نہایت اختصار سے اس بات کو سمویا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تحریک جدید کسی 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں۔ تحریک جدید اس وقت تک کے لیے ہے جب تک جماعت کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑتا ہے، جب تک جماعت احمدیہ دنیا میں کوئی مفید کام کرنا چاہتی ہے، اور جب تک جماعت احمدیہ اپنے فرائض اور اپنے مقاصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ تحریک جدید در حقیقت نام ہے اس جد و جہد کا جو ہر احمدی کو احمدیت اور اسلام کی اشاعت کے لیے کرنی چاہیے۔ تحریک جدید نام ہے اس جد و جہد کا جو اسلام اور احمدیت کے احیاء کے لیے ہر احمدی پر واجب ہے، اور تحریک جدید نام ہے اس کوشش اور سعی کا جو دینی شعار اور دینی اصول کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہماری جماعت کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ روپیہ کا حصہ صرف ایک ظاہری نشانی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ نہ کچھ دولت خرچ کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا، ورنہ در حقیقت تحریک جدید نام ہے اس عملی کوشش کا جو ہر احمدی اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے۔ ہر وہ احمدی جس کے سامنے تحریک جدید کے مقاصد نہیں رہتے، در حقیقت وہ اپنی موت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے یا اپنی زندگی کے لیے کوئی کوشش کرنا پسند نہیں کرتا۔ خدائی سلسلے در حقیقت انسانوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ انسان خدائی سلسلوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مختصر بیان ہے جو تحریک جدید سے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفصیلی پروگرام دیا تھا، اس کو اختصار کے ساتھ یوں سمیٹ دیا، اور مقصد یہ ہے تاکہ خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کیا جائے اور شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا کر خدا تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ اس زمین پر قائم کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔